اور آپ کو معلوم ہے کہ برسہ برس سے سوائے جماعت اسلامی کے کوئی کراچی کے لوگوں کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی کے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہی، اور انفارچونیٹ ہے یہ بہت زیادہ کہ کے الیکٹرک نے جو کچھ بھی اس شہر کے اندر کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اوور بلنگ کی، لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں رکھا اور ہم سے ناجائز پیسے وصول کرتے رہے، تو کسی بھی آواز کو اٹھنے اس لیے نہیں دیا جاتا تھا کہ اس شہر پر ایک مخصوص ٹولے کا کنٹرول تھا، اور وہ کے الیکٹرک کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی ملازمتیں بھی چل رہی تھیں، ان کا حساب کتاب بھی چل رہا تھا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عموماً کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے اس مقدمے کو لڑا ہے، جدوجہد کی ہے، اور آج یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ کراچی میں کوئی 1% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو کہ الیکٹرک کو فیور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی بھگت رہا ہوتا ہے۔ آج جو ہیئرنگ تھی اس کا پرپز یہ تھا کہ جو ان کی مونوپلائزڈ جو ایکسکلوزیوٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں۔ تو چیئرمین نیپرا یہاں آئے تھے، ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ہم نے پوری بات کی کہ ان کی یہ ایکسکلوزیوٹی بھی ختم ہونی چاہیے، اور بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کر کے ان کو پکڑیں، ان کی مینجمنٹ کو پکڑیں اور فورینسک آڈٹ کریں، اور ہمارے جتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے تو صرف ہمارے کلو بیگ کے پیسے ہیں جو ان کو واپس کرنے ہیں۔ ہمارے قومی اداروں کے 200-300 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں، اور یہ وہ کمپنی ہے کہ جس نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کہ الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے، جو گیس پاور یا ابراج گروپ، یہ وہ لوگ ہیں جو پاورفل لوگ ہیں، اور یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اسٹریٹجک ادارہ، اس اسٹریٹجک ادارے کے جو شیئر ہولڈر مین ہیں جن کو یہ بیچ دیا گیا، وہ ان کے بارے میں ان کی ساری تفصیل ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ایک عارف نقوی کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ تو انٹرنیشنل چیٹنگ کر رہا ہے، اس پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس پر پینلٹیز لگ رہی ہیں۔ تو دیکھ کے ایک چاول سے پتہ چل گیا کہ یہ جو چاروں پارٹیاں ان کو بیچتی رہی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2005 سے لے کر اور 2012-13 تک 15-16 تک اس شہر کے کیا حالات، غداخوری کی، دہشت گردی میں، تو جتنے عسکری ٹیم تھے پارٹیوں کے وہ الیکٹرک کے پے رول پہ ہوتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، یہ لوگوں کے کنیکشن کارڈ میں آتے تھے۔ یہ گیس والوں سے، سوئی گیس سے جو ہمارا قومی ادارہ ہے اس سے گیس حاصل کر رہی ہے یہ الیکٹرک، کوئی سیل پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہے۔ یہ پیمنٹ نہیں کرتے تو ان کی گیس بند نہیں ہوتی، بلکہ کبھی اسد عمر آ جاتے ہیں ان کو گیس بحال کرنے اور اضافہ کرنے، اور پہلے خاقان عباسی آ جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ایک صارف وہ 2 دن کے لیے لیٹ ہو جائے تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ جو صارف دشمنی ایک ادارہ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ ان پارٹیوں کی حاصل ہے۔ 2005 میں مشرف صاحب اور ان کی جوائنٹ حکومت نے اس کو بیچا تھا، یہ ہمارے شہر کا ادارہ تھا، 16 ارب روپے میں اس کے شیئر بیچ دیے گئے تھے۔ یہ کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ان لوگوں نے بیچ دیا جو اس کراچی کی بات کرتے تھے اور آج آ کے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2009 میں اس کے شیئر پھر ٹرانسفر ہوئے، مزید ایک چکر چلایا گیا، اس وقت زرداری صاحب اور ان کی مشترکہ حکومت تھی، اور انہوں نے ہمارے اس ادارے کو جو ہے وہ اس طرح سے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی کمٹمنٹ جو پرائیویٹائزیشن کے بعد ہونی چاہیے تھی وہ پوری نہیں کی، انویسٹمنٹ انہوں نے نہیں کی، جنریشن میں اضافہ انہوں نے نہیں کیا، ٹرانسمیشن آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں، لوگ مرتے رہے، ہیٹ ویو میں ہزاروں لوگ مر گئے، اور یہ لوگوں کو مارتے رہے، اپنے آئل کے پلانٹ بند رکھتے رہے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا ہے 75% علاقے سے۔ ہم نے نیپرا کے سامنے بات کہی کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جن علاقوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ فری ہے، ان میں جب گرمی ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے ان علاقوں میں، اور بارش ہوتی ہے اور اسی طرح ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے اور سردیاں آتی ہیں تو گیس کی کمی کا بہانہ بناتے ہیں۔ اور بعض علاقے تو ایسے جہاں خود انہوں نے بتایا کہ 9 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ آپ اندازے جب یہ خود کا الیکٹرک کہہ رہا ہے تو ان علاقوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس شہریوں کو عذاب میں مبتلا اس ادارے نے کیا ہے، اور اس کی پشتیبان ساری پارٹیاں رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اس کی بڑی پشتیبان ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کرائے کے کچھ لوگ بلائے ہوئے تھے انہوں نے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہ الیکٹرک کی حمایت میں بات کرنے کی کوشش کی، جس پہ عوام غم غصہ سامنے آیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بارے میں تو پتہ چلا کہ ابراج گروپ نے ان کو چندہ دیا الیکشن میں، آج تک اس کی تردید نہیں کی ہے۔ اور اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم ڈوب رہے تھے تو عمران خان نے 5 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت کے الیکٹرک کو دی۔ جب ہم ڈوب رہے تھے تو ان کے ٹیرف میں اضافہ کیا۔ پہلے یہ ٹیرف فیوڈ ایڈجسٹمنٹ چارجز کا بھی نیپرا سے ہوتا تھا، اب گورنمنٹ خود بڑھا دیتی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے روکا، اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کر رہی تھی۔ تو ہم کراچی کے شہریوں کی حیثیت سے یہاں مقدمہ لڑنے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا لائسنس کینسل بھی ہونا چاہیے، ان کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی دولت ان سے چھیننی چاہیے، اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑنا چاہیے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو پکڑ لیں،
جن پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگوں پارٹیز نے ان سے فیسیلیٹیشن حاصل کی ہے, ملازمتیں لگوائی ہیں اپنے بھائیوں بھتیجوں کو لاکھوں روپے ملینز آف روپیز کی, ان سب کو بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. جب جماعت اسلامی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تو بہت سارے لوگ آ کر کے الیکٹرک کے خلاف بھی چار جملے بول دیتے ہیں اور بعد میں ان سے پھر سیٹنگ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے سارے چہروں کے اوپر جو نقابیں پڑی ہوئی ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, اور ان چاروں پارٹیوں نے مل کر جس طرح کے الیکٹرک کو سپورٹ کیا اور کراچی دشمنی کی ہے اس کو کلیئر ہو کر سامنے آئے. ابھی تو یہ نیپرا کی ہیئرنگ تھی اور اس میں یہ بات تقریباً واضح طور پر سامنے آ گئی کہ لوگ ان کی ایکسکلوزیوٹی نہیں چاہتے, لیکن سپریم کورٹ میں تو ان کے لائسنس کی بات ہوگی اور اس کی کینسلیشن کی بات ہوگی. ہم سپریم کورٹ میں پٹیشنر ہیں, ہم وہاں پر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ لوٹی ہوئی دولت اپنی واپس لیں گے انشاءاللہ. کی پروویژن میں جب پڑھیں گے تو یہ ایکسکلوزیوٹی یا مونوپلی دونوں لافلی ان کا انٹائٹلمنٹ نہیں رہتی. تیسری اور آخری سبمیشن یہ ہے جی کہ پاکستان میں سب سے پہلا ٹرانسمیشن لائسنس نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC کو ایز نیشنل گرڈ کمپنی دیا جا سکتا. اس لائسنس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ NTDC کوئی جنریشن یا بزنس نہیں کرے گی, نہ ہی کسی طرح کے کمپنی جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اونرشپ رائٹس وغیرہ لے گی. جبکہ کئی اس وقت تینوں لائسنس دیے گئے ہیں, ٹرانسمیشن, جنریشن اور ڈسٹریبیوشن. اور ٹرانسمیشن لائسنس SPTL کی ریکویسٹنگ کی جس پہ ٹرانسمیشن لائسنس دے دیا گیا. آبجیکٹو کلب بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے انڈر سیکشن 25 آف دا نیپرا ایکٹ ایک اپروپریٹ لائسنس اینڈ اپروپریٹ لائسنس کا لفظ لا میں وہ چننا تھا. تو جو آج کی اس ساری پروسیڈنگ کا آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہماری سبمیشن اس پر کہ اس میں اور تمام باقی علاقوں میں جو فیئر کمپٹیشن ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ مارکیٹ ڈریون فورسز جو ہیں وہ ریٹ کریں الیکٹریسٹی کا, فائد کریں عوام کو چیپر بجلی ملے گی. اور نمبر 2 کمپٹیشن. حبیب حسن میرا نام ہے سر, میں UC 12 کا چیئرمین تھا. ہم چونکہ ایک بیکورڈ طرح کے غریب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی باتیں تو ہوں گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ آپ کمپٹیشن وغیرہ میں جائیں گے, دوسری کمپنی آئیں گی, تو کیا وہ ہمارے علاقے, ہمارے غریب علاقوں کو بھی اسی طرح سے دیکھیں گی؟ کیونکہ کمپٹیشن میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی انڈسٹریل ایریا میرا ہوگا, ڈیفینس میرا ہوگا, کیریفرل میرا ہوگا. آج لیاری میں کے الیکٹرک ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہے. حالانکہ میں نہیں کہتا کہ بہت اچھا, بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے, لیکن ہم پہلے سے بہتر ہو گئے. وہاں ہمارے تاریں چینج ہو رہی ہیں, وہاں کیبل سسٹم آ رہا ہے, کہ ہمارے ساتھ اور بہت سارے چیزوں میں کام کر رہی ہے, اسپورٹس میں کام کر رہی ہے. لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی کمپنی آپ انٹروڈیوس کروائیں گے, کیا وہ ان غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اسی طرح سے دیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ پرابلم کیوں نہیں ہے؟ آپ جب ٹیلی فون یوز کرتے ہیں تو اس کا بل دیتے ہیں نا, پری پیڈ کارڈ لیتے ہیں, تو وہاں تو کوئی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ غریب وہ ہے کنزیومر ہے, یہ امیر کنزیومر ہے, یہ تھوڑا مڈل کلاس کا. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا وہ کارڈ ڈلوا لے اور اتنا وہ یوز کر لے ٹیلی کام کو. تو بجلی میں بھی یہ کرتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ سر, آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا ریٹ ایک جیسا ہے غریب اور امیر کے لیے, لیکن یہاں ریٹ آپ مقرر کرتے ہیں. آپ نے غریب کے لیے رکھا ہے کہ 50 یونٹ خرچ کرے گا تو 3 روپے ہوگا, 100 کرے گا تو اتنے ہوں گے. آپ ہمارے لیے فلیٹ ریٹ رکھتے ہیں. آپ ہم 100 یونٹ تک استعمال نہ کریں, ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا؟ غریب کے لیے کوئی ایسا سلیب رکھیں کہ وہ 100 سے 150 200 کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا بل بھرے, اور اگر بل 20,000 40,000 آئے گا تو غریب نہیں بھر سکتا. سر کہ جی ان ایریاز میں نہیں جانا چاہتا. I request the CEO of the company to respond to this question کہ آپ کو تو پھر ایکسپیکٹ بھی آبجیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی آپ خود معاملے آج بیٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک انڈسٹری کی لیڈنگ ایسوسیشن کہہ کے گئی ہے. And that is very shocking for me. I was informed کہ انڈسٹری ایگزمپٹڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی لوڈ شیڈنگ ہے. خیر میں انڈسٹری کو نہیں چھیڑتا, مجھے آپ سے اس سوال کا جواب دے. اگر ہائی لاس ایریا میں آپ خود مان لیں کو ہائی لاس ایریا ہے, میں ریکوری نہیں کر پاتا, میں جا نہیں پاتا, تو پھر تو آپ کہیں گے کہ اب اس کو کر دیں. بالکل. اگر آپ ایکسکلوسیوٹی ایسے ختم کرتے ہیں کہ اوبلیگیشن ٹو سپلائی ختم ہو جاتی ہے, یا جو نیا انٹرنٹ ہوتا ہے ہی از آلسو کمپیلڈ ٹو سپلائی ٹو دوز ایریاز آلسو. لیٹ می ٹیل یو
on record to the local. The only thing which unfortunately we are fearing right now is कि ऐसा ना हो, जो आमिर का पॉइंट है कि कोई ऐसा एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जिससे कि जो अच्छे कस्टमर्स हैं या जहाँ से कि हम फाइनेंस करते हैं लो लॉस एरिया से हाई लॉस एरियाज को, और जहाँ से हम उस रेवेन्यू से या उस प्रॉफिट से इनेबल करते हैं कंपनी को टू इन्वेस्ट इनटू द सिस्टम एंड इंश्योर कि वो हाई लॉस एरियाज लो लॉस एरियाज में कन्वर्ट हो, वो कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी को इम्पेयर ना कर दें। ठीक है, मोदी साहब का पॉइंट आएगा। और एक चीज सर, एक चूंकि इंडस्ट्री ने भी कहा है और मेंबर साहब ने भी कहा है सर, लोड शेडिंग सिर्फ जो है ना उस पीरियड में हो रही थी जिस पीरियड में डिमांड इतनी ज्यादा जा रही थी कि हम उन हाई लॉस एरियाज या लो लॉस एरिया को लोड शेड करने के बाद भी गैप था। और ये जिस पे मैं बहुत क्लियरिटी से बताना चाहता हूँ सर कि जब हम इंडस्ट्री को लोड शेड करते हैं तो इट इज एक्चुअली शूटिंग इन द फुट, और हम जब उसको लोड शेड करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हम रेजिडेंशियल एरियाज में वो लोड शेड नहीं करना चाहते, कमर्शियली इट मेक्स नो सेंस, बट वहाँ पे हमारा एक सोशल एलिमेंट आता है कि क्योंकि हम हाई लॉस एरियाज में भी एक सर्टेन घंटों से लोड शेड नहीं कर सकते, और जब वो घंटे एक्सीड हो रहे होते हैं फिर हम इंडस्ट्री को लोड शेड करते हैं। ये जहाँ से रिकवरी है सर वहाँ पे लोड शेड करना, तो इस तरह भी ठीक है, आपको पॉइंट आएगा, मुझे ये बताइए। वो जरा काफी हद तक हमने रिव्यू भी किया है, होना तो ये चाहिए कि जब आप सिस्टम में इस कदर जो ना इम्प्रूवमेंट रिव्यूज होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कंपनियों बजाय रिलीज होने के बढ़ गए, चीज आप जो कह रहे हैं कि इतने हमने रिव्यू भी की और इतने हमने इम्प्रूव किया, उसको हम यहाँ से आज